اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. اسی طرح میرے بھائی انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کے چند اصول ہیں. ان اصولوں کا اللہ کو پتا ہے, اللہ کے پیغمبروں کو پتا ہے, اور جنہوں نے اللہ اور حاصل کی ہیں اور اہل اللہ کی صحبت اٹھائی ہے, یہ صرف ان کو پتا چلتا ہے کہ خوشیاں کہاں سے ملتی ہیں اور کون کون سی چیزوں سے خوشیاں چھن جاتی ہیں. کامیابیاں, اوریجنل کامیابی کہاں سے ملتی ہے اور اوریجنل ناکامی کہاں سے ملتی ہے, یہ علم اللہ نے صرف اپنے پاس اور پیغمبروں کے پاس. یہ ہے اصل کامیابی. یہ علم دنیا داروں کے پاس, یہ جاپان والوں کے پاس نہیں ہے, یہ آسٹریلیا والوں کے پاس نہیں ہے, یہ علم امریکہ والوں کے پاس نہیں ہے, یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس بولو نہیں ہے, یہ سائنسدانوں کے پاس نہیں. اگر ہوتا تو دنیا میں ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ ترقی جاپان نے کی ہے, تو جاپان بالکل اسٹریس لیس اور ڈپریشن لیس اور ٹینشن لیس کنٹری ہوتا. جاپان میں کسی بھی قسم کی ٹینشن کا کوئی سبب نہیں ہے, لیکن فل آف ٹینشن کنٹری اگر دنیا میں کوئی ہے تو سوئٹزرلینڈ ہے, اور اس کے بعد جاپان ہے. یہاں رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, کیونکہ ان کے کچھ چیزوں میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. دیکھو میں مختصر بات سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے انسان کو دنیا میں اچھی لائف گزارنے کے لیے کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, پتا ہے آپ کو؟ یہی نہیں پتا آپ کو؟ پیسے کی بھی ضرورت ہے یقیناً, گھر کی بھی ضرورت ہے, گاڑی کی بھی ضرورت ہے, سواری کی بھی ضرورت ہے, چنچی کی بھی ضرورت ہے, صحت کی بھی ضرورت ہے. سب سے زیادہ ضرورت ہے ریلیشن کی, محبتوں کی. انسان تنہائی وقتی طور پہ برداشت کرتا ہے. بائی نیچر انسان تنہا پیدا نہیں ہوا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور تنہائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو تو تنہا نہیں ہو. نہ, اگر لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو اور ان لوگوں کو آپ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, محبت نہیں ہے, تو بھی آپ تنہا ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تنہا آدمی جو ہے نا, جس سے کوئی محبت نہ کرے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, وہ برباد ہو جاتا ہے. یہ محبت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں, یہ مذہب پہ چلتے ہیں. جو قومیں مذہب پہ چلتی ہیں ان میں بھی ہو جاتی ہے, جو نہیں چلتی, جو اللہ کو ڈکشنری سے نکال دینا, وہ تنہا رہ جاتے ہیں. کیونکہ اللہ کو آپ نے بیچ سے نکال دیا, آخرت کو, جنت جہنم کو نکال دیا. اصل میں تو اللہ کو نکالو گے تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹیکلی نکل جائیں گی. تو پھر انسان مادہ پرست بن جاتا ہے. پھر انسان کیا بن جاتا ہے؟ پھر مادہ ہی اس کا خدا ہے. اور جب مادہ خدا ہے نا, تو آپ کا ریلیشن اتنا اس وقت تک ہوگا جب تک آپ کے اس سے مادی فائدے ہیں. جب فائدے نہیں ہیں تو ریلیشن گیا تیل لینے. تو پھر یہ مادی حیات بن جائے گی, یہ محبتوں والی زندگی نہیں بنے گی. دیکھو آدم علیہ السلام جنت میں تھے اکیلے, تو کیا سوئٹزرلینڈ جیسی لگژری, اس سے بھی اچھی لگژری لائف نہیں ملی ہوگی آدم علیہ السلام کو؟ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ میں اتنی خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں. پتہ ہے آپ کو کیوں ہو رہی ہیں؟ پہلے تو بتا دوں, اتنی ہو رہی ہیں کہ انہوں نے اس کو لیگل کر دیا ہے. سوئٹزرلینڈ میں ونس اپون اے ٹائم, ابے ہر آدمی کا خواب ہے نا سوئٹزرلینڈ جانے کا. کیا ہو گیا بھائی, ادھر توجہ, کیمرے کو نہ دیکھو. ہر آدمی کا خواب ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. سوئٹزرلینڈ میں اگر آپ کو ابھی گھر مل جائے, 1 منٹ بھی انڈا موڑ پہ رہو گے یار؟ سوئٹزرلینڈ یار, سوئس بینک میں اکاؤنٹ اور نیشنلٹی مل جائے تو پھر آپ کہو گے اب جنت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن جو لوگ سوئٹزرلینڈ کی جنت میں رہتے ہیں, آج سے چند سال پہلے اتنی زیادہ خودکشیاں کر کے مرتے تھے کہ گورنمنٹ نے پہلے کہا کہ بھئی یہ اللیگل ہے, خودکشیوں سے لوگوں کو روکو. لوگوں نے کہا جب اللیگل ہے تو مرنے کے بعد سزا ملے گی نا. کیا خیال ہے؟ یہ ایسی چیز ہے جس کو روکنا, قانون کے ذریعے روکنا ممکن نہیں ہے. ارے بھائی زیادہ زیادہ اس سزا پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھانسی. تو وہ کہہ رہے میں تو مرنا ہی تو چاہ رہا ہوں میں. ارے دنیا میں سب سے بڑی سزا کیا سمجھی جاتی ہے؟ پھانسی. تو آپ زیادہ زیادہ یہ کر دو گے جو خودکشی کرے گا اس کو پھانسی دے دی جائے گی تو کہے گا فہو المرام. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہی تو مقصد ہے بھائی. تو کچھ یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو سوئٹزرلینڈ نے ایک عقل مندی کی, انہوں نے بولا یار اتنے لوگ مر رہے ہیں تو مرتے ہیں غلط طریقے سے نا. ادھر ادھر کوئی ادھر پڑا ہوا ہوتا ہے, کوئی ادھر پڑا ہوا ہوتا ہے. ٹرینوں کا سارا سیٹ اپ کیا ہو رہا ہے؟ برباد ہو رہا ہے ہمارا. ٹرینیں لیٹ نہیں ہوتی, کوئی نیچے آ گیا اس کی وجہ سے مسئلے. پھر ادھر پھر جو خودکشی نہیں کرتے وہ خودکشی والوں کو دیکھ کے ڈپریشن میں جاتے ہیں, ان کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. ادھر ادھر لاشیں پڑی بھی ہوتی ہیں, جن کو نہیں بھی ان کو موٹیویشن ملتی ہے, صبر کی
توفیق نہیں ملتی ان کو. پھر کہتے ہیں جب فلاں مر سکتا ہے اتنا نیک آدمی تو میں مر گیا تو کیا ہو گیا. ان کے حساب سے جو بھی نیک. تبلیغ جماعت ایک دفعہ گئی حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالی. میں جب سوئٹزرلینڈ میں تھا تو مجھے وہاں یہ واقعہ سنایا. سوئٹزرلینڈ میں جب میں تھا نا تو وہیں کے مقامی مسلمان نے مجھے یہ واقعہ سنایا جو میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہاں کئی سال پہلے حاجی عبد الوہاب صاحب آئے تھے. تبلیغ والوں نے بڑی محنتیں کی ہیں, کہاں کہاں نہیں گئے. تو حاجی عبد الوہاب صاحب کو پتہ چلا کہ 2 بندے ہیں. ہوا یہ ان کی خدمت میں 2 گورے لائے گئے. وہ گورے کیا تھے, وہ پورا ان کا پلان تھا کہ ہم نے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اجتماعی طور پہ مر جانا ہے. جوان لڑکے تھے, شراب کباب دولت سب کچھ. تو کسی نے ان کو بول دیا بھائی ادھر ٹرائی کر کے دیکھ لو, ایک بزرگ آئے ہوئے تو مرنے سے پہلے ایک یہ لائف اسٹائل بھی ہے. وہ آ گئے اور اللہ کا شکر ہے خودکشی سے بھی بچ گئے, نیک بنے, اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھی, پوری زندگی تبلیغ کے لیے ان گوروں نے, سوئٹزرلینڈ کے گوروں نے وقف کر دیا. پتہ نہیں کہاں کہاں گاؤں گاؤں دیہاتوں میں ان کی تشکیل ہوئی ہوگی سوئٹزرلینڈ کو چھوڑ کر. ایسے تبلیغ نے ہزاروں لوگوں کو خودکشیوں سے بچایا, ہزاروں کو. ٹینشن سے بچانے کا پروگرام گورے کے پاس نہیں ہے, مولوی کے پاس ہے. سمجھتے ہو میرے ولاگ پہ نا کہ مفتی صاحب کے اتنے بیگم, اتنے بچے اور پھر بھی اتنے خوش ہیں. ان کا خیال یہ تھا یہ تو اتنی ذمہ داریاں, اتنی ٹینشنوں کے بعد تو خوش رہنا ممکن نہیں ہے. تو ایک لائف اسٹائل یہ کہ ٹینشنوں کے تمام اسباب کے بعد آپ کہہ رہے ہو کہ خوش ہے. لیکن میں نے جاپانیوں کو دیکھا ٹینشنوں, اور سوئٹزرلینڈ والوں کو دیکھا ٹینشن کا کوئی سبب نہیں ہے, پھر بھی کیا ہے ٹینشن میں. اس کا مطلب کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے نا آپ کے اور ہمارے نظریے میں, کوئی فالٹ ہے بھائی. تو یہ مینوفیکچرنگ فالٹ نہیں ہے, یہ بعد میں آپ نے پیدا کیا ہے. وہ فالٹ یہ کہ آپ نیچر سے ہٹنے میں سکون تلاش کر رہے ہو, اور اسلام آپ کو نیچر کی طرف لے کر آ رہا ہے. بیوی بچے ہونا یہ نیچر ہے انسان کی. یہ ٹینشن چھوٹی ٹینشن ہے, بڑی ٹینشنوں سے بچاتی ہے. خاندان ہونا, محبتیں ملتی ہیں اس سے انسان کو, اولاد ہونا, بچے ہونا, بھتیجے ہونا, بھانجے ہونا, پوتے ہونا, نواسے ہونا, باپ ہونا, بھائی ہونا, بہن ہونا, چاچے ہونا, مامے ہونا, یہ نیچرل ہے. اور وہ جو ہے نا سوئٹزرلینڈ میں اور میرا پیسہ, یہ نیچرل نہیں ہے. اس میں پیسہ تو ہوگا, ریلیشن نہیں ہوگا, محبتیں نہیں ہوں گی. اس سے ہمارا وہ گاؤں دیہات کا آدمی اچھا ہے جو منجی پہ بیٹھتے دودھ نکال کے پیتا ہے اور مکھن پہ زندگی گزار دیتا ہے, وہ زیادہ خوش ہے. سمجھتے ہو, اس کے ریلیشن مضبوط ہیں, محبتیں ہیں. گاؤں دیہاتوں میں تو گیا ہوں میں, جاپان سوئٹزرلینڈ بھی گیا ہوں, تو میں کچی آبادیوں میں بھی ٹائم گزارا ہے ہم نے بہت ٹریولنگ کی ہے. آج سے تھوڑی میں ٹریولنگ کر رہا ہوں, میں تو بچپن سے ٹریولنگ کر رہا ہوں. گاؤں دیہاتوں میں بھی ہم نے ٹائم گزارا ہے, پہاڑوں پتھروں میں بھی, بلوچستان کے خشک پہاڑوں میں بھی ہم نے ٹائم گزارا ہے. تو ٹیکنیکل فالٹ تو سوئٹزرلینڈ کا میں ختم کر دوں نا پہلے. تو انہوں نے کیا کیا میرے بھائی, کوئی ادھر چپکا ہوا ہے, کوئی اس بجلی کے کھمبے سے, اس سے بجلی کا مسئلہ بھی کیا ہوتا ہے, اور ان کو دیکھ دیکھ کے جو نہیں چپک رہے ان کو بھی چپکنے کا شوق بولو پیدا ہو رہا ہے. تو مجبور ہو کے سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ نے یہ کیا کہ یار ایک کام جب ہو ہی رہا ہے تو تمیز سے ہو جائے, اچھا نہیں ہے. تو انہوں نے پھر لیگل کر دیا, انہوں نے بولا رجسٹریشن کروائیں, اور اس میں ٹائم لگتا ہے, رجسٹریشن میں اس میں ٹائم لگتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے مرنا ہی ہے نا تو ہم آپ کو بتائیں گے کیسے مرنا ہے, تمیز سے مرو بھائی. مرنے کا بھی ہر کام تمیز سے ہوتا ہے, ہمارے یہاں ہر کام بدتمیزی سے ہو رہا ہے. کیا خیال ہے, گورے میں ایک بڑی کوالٹی ہے, کام صحیح ہو یا غلط ہو لیکن ہوتا کیا ہے, لائن میں لگ کے تمیز سے. تو انہوں نے کہا مرنا ہے, جہنم میں جانا ہے, لائن میں لگ کے جاؤ جہنم میں. یہ نہیں ادھر سے پہلے میں کودوں گا تو پہلے جہنم میں کودے گا. خودکشی کرنے والا تو آگ میں جلتا ہے. وہ کیا کافر جب خودکشی کرتا ہے تو کفر کا گناہ بھی, خودکشی کا گناہ ایک الگ سے ملتا ہے اس کو. جس خدا نے تجھے پیدا کیا تھا اس پہ توکل کیوں نہیں کیا, تو نے اس پہ اعتماد کیوں نہیں کیا, دنیا کو مسافر خانہ کیوں نہیں سمجھا, میری آیات پر ایمان کیوں نہیں لے کر آیا, وہ اور جہنم کی بڑی آگ میں کود رہا ہے. تو انہوں نے کہا تمیز سے لائن لگا کے کودو. یہ ہفرا تفری, پہلے میں جہنم میں گھسوں گا, ابو جہل سے میں نے ملاقات کرنی, وہ کہنا میں نے مرزا غلام احمد قادیانی سے میری ملاقات کل کی طے ہو چکی ہے اور آپ ابھی وہ کر رہے ہو. تو وہ کہنا تمیز سے. آپ سب کو فرعون سے, حامان سے, اور ابو جہل سے, اور نمرود سے, مرزا غلام احمد قادیانی سے, ان تمام لوگوں سے آپ کی ملاقات ہم نے پہلے سے ایک اپوائنٹمنٹ ہے. اتنے آدمیوں سے فرعون ایک ہی ٹائم پہ نہیں مل سکتا.
یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے ہاں بھی خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے. تو یہ خودکشی کرنے والا اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں غموں سے جان چھڑا کے بچ جاتا ہوں. او بھائی تم غموں سے جان چھڑا کر اس سے بڑے غموں میں اپنے آپ کو دھکیل دیتے ہو. اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ کے سامنے یہ عذر نہیں ہے کہ میں بے روزگار تھا. ایک شخص نے نبی کے دور میں جہاد میں زخمی ہوا اور زخموں کی تکلیف کی وجہ سے اپنا گلا کاٹ دیا. نبی نے فرمایا جہنم میں. زخموں کی تکلیف کم ہوتی ہے کیا؟ تو آپ کس خوش فہمی میں ہو کہ آپ اپنے آپ کو مار دو گے تو آپ بچ جاؤ گے؟ نہ, اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ جہاں غفور الرحیم ہے, عزیز ذو انتقام بھی ہے, وہ انتقام لینے والا بھی ہے. قتل چاہے کسی اور کا ہو چاہے اپنا ہو, یہ جان کہ ہم خود مالک نہیں ہیں. غیر مسلم کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی, غیر مسلموں کے نعرے ہیں. مسلمان کہتے ہیں نہ عورت کا جسم پہ اس کی مرضی نہ مرد کے جسم پہ اس کی مرضی. یہ ہمیں اللہ نے دیا ہے بھائی. جب اللہ نے دیا تو وہ جیسے کہے گا ہم ویسے چلائیں گے. وسکو نہیں, یہ لفظ کہتے ہیں نا وسکو, وب. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جب یہ کام میں کروں گا وب تم نے بھی یہ کرنا پڑے گا. تو کچھ لغتیں ہم لوگوں سے ادھار لے رہے ہیں. خیر, تو وہ کیا کیا, انہوں نے کہا بھائی لائن لگا کے جہنم میں جائیں. اب کیا ہو گیا کہ سیٹ اپ پورا بنا دیا انہوں نے, رجسٹریشن ہو رہی ہے. ہم بجلی سے مرنا پسند کریں گے یا گیس سے مرنا پسند, اجتماعی مرنا. اللہ بچائے, میں کو مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, لیکن اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے. تو یہ ایک دوسرا پہلو ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ ایک دوسرا پہلو ہے. اس پہلو کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو اس میں کیا چیز ہے جو سب سے اہم؟ ریلیشن ختم ہو گیا. کیا ختم ہو گیا؟ پیسہ پیسہ پیسہ. اب لوگ کہہ رہے ہیں پیسہ ہے تو اچھی بیوی ملے گی. غلط, 100% غلط ہے. میں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پیسہ ہوگا تو آپ کو اچھی بیوی ملے گی. اس سے مراد یہ کہ آپ جس کو اچھی سمجھتے ہو, مالدار کو آپ اچھی سمجھتے ہو, تو وہ پیسے والوں کو ہی ملتی ہے. لیکن اچھی جو شریعت کی نظر میں اچھی ہے بھائی, وہ اگر پیسہ دے کے آ رہی ہے تو امکان ہے اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے. ہم نے بہت سارے غریبوں میں ایسی وفادار عورتیں دیکھی ہیں. ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کی ڈیتھ ہوئی, بہت غریب رکشہ چلاتا تھا وہ. جب اس کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے, بوڑھے شوہر کی, اس کی بیوی نے جا کے اس کے جوتے سر پہ رکھ لیے اپنے غم سے. حالانکہ کیا گھر میں لا کے کچھ ٹکڑے بھوسی ٹکڑے کھلا رہا تھا گھر میں لا کے. لیکن عورت کو اپنے شوہر سے محبت تھی کہ میرا زندگی اس شخص کے ساتھ میں نے گزار دی, آج یہ آنکھیں بند کر کے دنیا سے چلا گیا. ہمارے جس دوست نے یہ واقعہ سنایا, میں نے کہا یار ایسی محبت اکثر 100% نہیں, اکثر مالداروں میں ہمیں نہیں ملتی, اکثر نہیں ملتی. پیسے کی مالداروں میں تو ایسے کیس آ رہے ہیں کہ شوہر کے پاس پیسہ گیا تو بیگم بھی گئی. ابھی چند دن پہلے ہمارے ایک جاننے والے ملے, پیسہ تھا ان کے پاس, جب پیسہ گیا تو بیگم نے خلا لے کے کورٹ سے پتلی گلی سے نکل لی. وہ بیچارہ رو رہا ہے, میرے سامنے دکھڑا سنایا, میں نے بچوں کو پڑھایا لکھایا, بیگم بھی گئی اور بچے بھی گئے. کورٹ نے یہاں تک اس کو کہا کہ عورت کو کہا کہ دیکھو اگر شوہر غریب ہو گیا ہے تو ایسے موقع پہ تو عورت شوہر کا ساتھ دیتی ہے. عورت نے کہا نہیں میں نے نہیں رہنا. کورٹ نے دے دیا خلا. اور الحمدللہ ہمارے کچھ مذہبی اسکالر بھی ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں مشکات میں بہت ساری حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خلا ٹھیک ہے. حالانکہ ایک حدیث نہ مشکات میں نہ بخاری میں. ایک تو منجن ہر آدمی لے کے بیٹھا ہوا ہے یوٹیوب پہ, کیا کریں. بیان کے بعد میں ایک واقعہ سناؤں گا, پچھلی جمعے بھی میں نے کہا تھا پھر بھول گیا تھا. یہ عدالتی خلا پہ ایک واقعہ ہے جس سے جو میں چیخ رہا ہوں نا, یہ خلا کالعدم ہے, تو میں بلا وجہ نہیں چیخ رہا. اور میں جب کانفیڈنٹلی کوئی دعویٰ کرتا ہوں نا اتنا, تو وہ دعویٰ غلط نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے ہیں اس کو کیا پتا قرآن و حدیث کا. ہم نے 8 سال میں کیا گھاس کھائی ہے مدرسوں میں؟ 8 سال تو پڑھا ہے اور اس کے بعد 24 سال پڑھایا ہے. تو قرآن و سنت ہی پڑھایا ہے ہم نے, قرآن و سنت ہی پڑھایا ہے. تو میں جو دعویٰ کرتا ہوں نا کہ عامل 2 نمبر ہوتے ہیں, تو اس کا تو علم دین سے تعلق نہیں ہے, اس کا تو تعلق ہے مشاہدے سے. ایک بات, 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. تو میرے خلاف بہت سارے لوگوں نے کلپ بنائے کہ یہ بڑے بڑے دعوے کر دیتا ہے اور غلط ہے. تو وہ جب میں نے دعویٰ کیا ہے نا, تو وہ ایسے ہی دعویٰ نہیں کیا, اس کے پیچھے دلائل کی ایک مضبوط طاقت ہے. کوئی بیٹھے سامنے تو بتائیں گے ہم آپ کو, اور آپ جو الٹ پٹانگ دلائل دے رہے ہیں ان کی پول پٹیاں بھی کھولیں گے ہم. صحابہ تابعین میں یہ مسئلہ اجماعی تھا, یہ بعد میں اختلاف پیدا کیا گیا ہے. اور اجماعی مسئلے قطعی ہوتے ہیں, ان میں کسی سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہوتا. کوئی بھی اہل حدیث اگر 3 طلاق کو ایک کہتا ہے بیوی حلال نہیں ہوگی, یہ میں کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا, سمجھ رہے ہو. اور تیسری بات, یہ جو عدالت کے کھلے آج کل چل رہے ہیں, اس میں کچھ خلا صحیح بھی ہوتے ہیں جہاں شوہر ظالم ہو اور ثبوت سے ثابت ہو جائے, اور شوہر ایک خاص نوعیت کا ظلم, تھوڑا بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے. لیکن جو یہ قانون ہے کہ عورت اپنی مرضی سے جب چاہے طلاق لے سکتی ہے,
تو یہ آپشن مرد کے پاس ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے. اس کو بھی منع کیا گیا بلا وجہ نہ دے, لیکن دے دے گا تو ہو جائے گی. عورت کے پاس اللہ نے طلاق کا حق نہیں دیا. خلا ایگریمنٹ ہے, میاں بیوی کی رضامندی سے ہوتا ہے, شوہر راضی ہوگا تو ہوگا. ہاں فسخ نکاح, عدالت بعض دفعہ فسخ کر سکتی ہے نکاح کو, لیکن وہ چند کنڈیشن میں کر سکتی ہے, چند کنڈیشن میں. یہاں لوگ کہتے ہیں یہ فقہ حنفی ہم پہ تھوپ رہے ہیں. میں حنفی فقہ میں تو ہے ہی نہیں, بہت سخت شرائط ہیں. ہم تو امام شافعی, امام احمد حنبل کے بھی فقہ کو فالو کر لیتے ہیں اس مسئلے میں کہ چلو عورت کو کسی طرح بہت براڈ مائنڈڈ کر کے ہم کہہ رہے ہیں, ہم اس پہ بھی فتویٰ دے دیتے ہیں. لیکن جو آج کل عدالتوں میں سیٹ اپ چل رہا ہے کہ عورت گئی, مجھے ہر قیمت پہ خلا چاہیے, اور شوہر میں کوئی معتد بھی, کوئی قابل ذکر ظلم نہ بھی ہو, نہ وہ ثابت کرے اس کو, اور عدالت پکڑا دے. قانون تو یہی ہے کہ عورت اگر نہیں رہنا چاہتی اس کے پاس یہ آپشن ہے, جبکہ شریعت کہتی ہے عورت کے پاس نہ رہنے کا آپشن نہیں ہے, اس کی مرضی کے بغیر. تم شوہر کی مرضی سے ہوگا. اب آپ کو اس پہ اسلام اچھا لگے برا لگے آپ کی مرضی, آپ چھوڑ دو اسلام کو بھائی, چلے جاؤ سوئٹزرلینڈ, آپ چلے جاؤ جاپان اسلام چھوڑ کے, تو ان کا حال دیکھو کیا ہوا ہے. اس میں حکمت کیا ہے کہ عورت کو شریعت نے پابند کیوں کیا ہے؟ یہ حکمتوں پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. یہ عورت کے فائدے کے لیے, کیونکہ اگر اس کے اگینسٹ چلیں گے نا عورت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس میں کیا ہے وہ تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں, ابھی میں وہ ٹاپک نہیں چھیڑوں گا. لیکن ابھی تو یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ جو آج کل کے نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں نا کہ نہیں جی عدالتی خلا عورت جب جائے تو لے سکتی ہے, جج سمجھتا ہے کہ یہ نہیں رہ سکتی ایکچولی, تو چھوڑ دو اس کو. یہ جج اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو چھوڑنے کا جج کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے. اب میری بات خواتین کو بری لگتی ہے تو وہ میرے خلاف بولتی ہیں. بھائی میرے خلاف نہیں بولو, اللہ رسول کے خلاف بولو. میرے خیال میں تو قرآن بیان کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلانے اسکالر نے حدیث نمبر پیش کی ہے, اور اس میں تو لکھا ہوا ہے خلا عورت خود بھی لے سکتی ہے, فلانے وہ نمبروں سے متاثر کر رہے ہیں. میرے بھائی آپ کو اس حدیث کا ترجمہ پڑھ لو تو پتہ چل جائے گا, کیونکہ ان کم وقتوں کو ترجمے بھی نہیں آتے, ترجمے بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں بہت دفعہ. عربی تو آتی نہیں ہے ان لوگوں کو بیچاروں کو. تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں ہوتا ہے کہ جج کے پاس رائٹ ہے کہ وہ جب چاہے عورت کو خلا دے سکتا ہے جب بھی عورت جائے گی. ایسے کوئی حدیث نہیں ہے. اسلام میں عورت باؤنڈ ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اس میں بہت ساری حکمتیں, عورت ہی کے فائدے کے لیے یہ حکمتیں. اگر خواتین کو ایسے رائٹ دے دیا جائے نا تو خاندانی نظام ختم. وہی جاپان اور آسٹریلیا اور امریکہ والا حساب بن جائے گا آپ کا فیملی سسٹم کی ایسی کی. پھر ان خواتین کو بڑھاپے میں پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ابھی پرسوں کی بات ہے, پرسوں ترسوں کی بات ہے, خاتون نے کہا کہ بچے میرے جو ہے نا, میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, میں نے خلا لے لیا تھا, بچے بھی لے کے چلی گئی میں, تو اب جو ہے نا میری بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی اور یہ ہے, اور میاں تو رابطہ کر نہیں رہا. میں نے کہا آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا, بچوں کی خاطر گزارا کر لیتی آپ. ہر گھر میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس وقت تو بڑے مزے لگے ہوئے تھے کہ نہیں جی ایکچولی یہ تھوڑا سا خرچہ کم دے رہا ہے اور یہ یوں کر رہا ہے, تو تھوڑی بہت اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے. بچے بھی چھین لیے, وہ مرد نے پھر بچے چھوڑ دیے, تو اس نے کہا میرا ان سے کوئی تعلق. وہ بیچارے نے پہلے تو کوشش کی, نہیں ملے تو اس نے کہا جاؤ پھر. اب جب بچیاں بڑی ہوتی ہیں تو یہ مائیں کیا ہوتی ہیں؟ پریشان. بچیوں کو تحفظ باپ کا کام ہے. تو بہت بڑے مسائل ہیں بھائی, آگے تو سارا سیٹ اپ تباہ و برباد ہونے والا ہے. یہ اسکالرز جو نئے نئے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, بیڑا غرق کر دیا, بیڑا ہی غرق کر دیا. تو دعوے ہیں, ان تلوں میں تیل ہے نہیں. تو طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں. اسی طرح تراویح بھی 8 رکعتیں نہیں ہوتی. اس پہ بھی میں بڑا کانفیڈنٹلی کہتا ہوں, یہ پتہ نہیں بعد میں نکالا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں, سعودی عرب کے مفتیوں کے حوالے دیتے ہیں کہ سعودی عرب. پہلی بات تو کہ سعودی عرب کے سارے مفتی یہ نہیں کہتے. آپ ان مفتیوں سے ملے ہو جو آپ کے مطلب کی بات کر رہے ہیں. اب میرا ارادہ ہے میں سعودی عرب جا کے ایک ولاگ بناؤں, وہاں کے دینی مدارس کے وہاں کے میجورٹی علماء کیا کہتے ہیں. سعودی عرب کے میجورٹی علماء 3 طلاق کو 3 ہی کہتے ہیں. سعودی عرب کے میجورٹی علماء 20 رکعت تراویح کو 20 کہتے ہیں, کیونکہ حکومت میں وہ لوگ زیادہ آگے ہیں جو فقہ حنبلی سے بہت زیادہ انہوں نے شذوذ اختیار کیا ہے, تو وہ حکومتی لیول پہ آگے ہیں, اس لیے ان کی بات آگے آتی ہے. لیکن سعودی عرب تو بہت بڑا ہے بھائی, ہم تو ساری دنیا سے ہر ایک سے ملتے ہیں. تو سعودی عرب کے بھی آج بھی علماء کی میجورٹی جو وہاں کے مدارس کے جو صحیح علماء ہیں وہ فقہ حنبلی کو فالو کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں تراویح 20 رکعت ہوتی ہے اور وہ 3 طلاق کو 3 مانتے ہیں. میرا ارادہ ہے میں سعودی عرب جا کے ولاگ بناؤں گا تو وہاں کے علماء کی رائے بھی شائع کروں گا, تاکہ یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا. اور دوسری بات, اگر سعودی عرب کے سارے لوگ بھی کہہ دیں بھائی سعودی عرب کے علماء کیا صحابہ سے بڑھ گئے؟ بولو, تابعین سے بڑھ گئے ہیں کیا؟ تابعین میں صحابہ میں کوئی ایک حدیث دکھا دو جنہوں نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو کبھی. حضرت عمر سے ایک روایت ہے وہ ضعیف ہے,
اور اس کے ضعیف ہونے کے دیگر اسباب میں ایک بڑی سبب یہ بھی ہے کہ اگر حضرت عمر نے 8 پڑھی ہوتی نا، اس دور میں کہیں نہ کہیں روئے زمین پہ 8 پڑھی جا رہی ہوتی، کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں. پھر اسلاف نے تراویح کو تراویح کا نام جو دیا نا، یہ دیوبندی بریلویوں نے تھوڑی دیا ہے، تو اسلاف نے نام دیا ہے. تراویح کا لفظ بتا رہا ہے کہ 8 پہ یہ بیٹھتا ہی نہیں ہے. ترویحہ کہتے ہیں 4 کی جمع اقصا ہے، بہت ساری 4 رکعتیں کو تراویح کہا جائے گا. تو اس لیے جو آج کیا اس کا نام چینج کر کے صلاۃ اللیل کر رہے ہیں اس کو. صلاۃ اللیل بھی تراویح ہی ہے، جو بھی رات میں نماز پڑھی جائے گی وہ تراویح ہی، وہ صلاۃ اللیل کہلائے گی. اس میں وتر بھی ہے، اس میں تہجد کی نماز بھی، اس میں تراویح کی نماز بھی. لیکن وہ صلاۃ اللیل جو نبی نے 3 دن پڑھی ہے جماعت کے ساتھ اور پھر اس کو چھوڑ دیا، پھر حضرت عمر نے اس کو زندہ کیا، اس صلاۃ اللیل کے بارے میں آپ کو اس صحیح حدیث سے دکھاؤ جو بے غبار ہو، مسترب بھی نہ ہو کہ نبی نے وہ 8 پڑھی ہو. نہیں ہے آپ کے پاس. تو یہ آپ کی فہم ہے کہ آپ تہجد والی حدیث کو تراویح پہ فٹ کرتے ہو، یہ آپ کی سوچ ہے. تو آپ قرآن و سنت کی جو تشریح کرتے ہو، اس تشریح کو آپ امت میں نہیں مت تھوپو. آپ کہو یہ میری پرسنل رائے ہے، تو ٹھیک ہے، آپ اپنی رائے پر عمل کریں. ہمیں اس پہ کوئی کبھی جو 8 پڑھ کے جاتا ہے ہم نے کبھی روکا اس کو؟ ٹھیک ہے، تمہاری رائے ہے. امت کو آپ وہ بتاؤ جو صحابہ تابعین اور 4 اماموں کی رائے ہے. وہ قرآن و سنت کو آپ سے زیادہ سمجھتے تھے. اور اگر آپ نے امت کو سعودیہ کے مفتیوں کی رائے دینی ہے تو سعودیہ کے آج کے مفتی بھی ہیں اور سعودیہ کے 100 سال پہلے کے مفتی بھی ہیں جو 1400 سال سے چلے آ رہے تھے. 1400 سال سے جو سعودیہ مفتی چلے آ رہے تھے وہ تراویح کو 20 رکعتیں کہتے تھے اور 3 طلاق کو کیا کہتے تھے؟ 3. ابھی میرا 3 طلاق پہ چیلنج گیا ہے نا، بس یہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. چیلنج گیا ہے نا، کہیں بھی نہیں ہے 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. اس چیلنج کے بہت سارے لوگ جواب دے رہے ہیں. ایک نے کمنٹ میں کیا کہ جی مفتی صاحب اب UAE نے بھی 3 طلاقوں کو ایک کیا ہوا ہے، سے ہٹتے نہیں ہیں، ورنہ جو کام UAE کر رہا ہے، دبئی ابو ظہبی کر رہا ہے، وہ تمہیں قرآن و سنت لگ رہا ہے. جو انڈیا کر رہا ہے وہ کیا لگ رہا ہے؟ جو خلفائے راشدین، صحابہ، تابعین، خلافت عثمانیہ، بنو عباس کی خلافت، بنو امیہ کی خلافت، اور تمام فقہا، امام بخاری بھی اسی کے قائل، محدثین بھی اسی کے قائل، تابعین بھی اسی کے قائل، اس کو تم کہہ رہے ہو دیوبندیوں کی رائے ہے. یہ تو بڑے مسائل ہیں. اس لیے میرے بھائی منجنوں سے متاثر مت ہو. قرآن و سنت ہم تھوڑی کہتے ہیں ہمیں فالو کرو، دیوبندیوں کو فالو کرو یا بریلویوں کو فالو کرو. ہم کہتے ہیں صحابہ تابعین کو فالو کرو، ائمہ اربعہ کو فالو کرو. یہ کوئی دیوبندی بریلوی تھوڑی تھے. ایک صاحب مجھے بار بار کہہ رہے ہیں آپ مفتی صاحب آپ دیوبندیت کی دفاع کر رہے ہیں ایک مسئلے میں نا. ہم علماء دیوبند کو اس لیے فالو کر رہے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں. تو اصل قرآن و سنت ہی ہے، وہ کر علماء دیوبند رہے ہیں تو مجبوری ہے ہماری ان کو فالو کرنا. نہیں کر رہے ہوتے تم چھوڑ چکے ہوتے. ہاں اگر کوئی عالم دیوبند کا عالم غلطی کر رہا ہے تو ہم اس غلطی میں اس کو تھوڑی فالو کرتے ہیں. بہت سارے علماء دیوبند ہیں جو آج کل ہیں جو بدعتیں بہت ساری لے کے چل رہے ہیں، ہم نہیں مانتے ان کو کیونکہ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے. لیکن آپ جب ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، صحابہ تابعین کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں 4 اماموں نے قرآن و سنت کو زیادہ سمجھا، جب ان کی بات کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں دیوبندیت کا منجن بیچ رہا ہے. یہ آپ کا ایک نعرہ ہے، یہ آپ کا ایک منجن ہے جو لوگوں کو آپ بیوقوف بنانے کے لیے استعمال کرتے ہو. 20 رکعت تراویح علماء دیوبند کا فتویٰ نہیں ہے، یہ صحابہ تابعین 4 اماموں کا فتویٰ ہے. سمجھتے ہو شروع میں کچھ اختلاف تھا لیکن بعد میں کیا ہو گیا؟ اجماع ہو گیا. جب ایک دفعہ اجماع ہو گیا اب اس کے اختلاف ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح یہ جمعے کا خطبہ جو آج کل بہت سے ملکوں میں عربی میں نہیں ہو رہا، مقامی زبان میں ہو رہا ہے، تو لوگ اس پہ بھی دلائل دیتے ہیں. میں کہتا ہوں صحابہ تابعین پوری دنیا میں گئے، فارسیوں میں بھی انہوں نے جا کے خطبے دیے. کوئی ایک روایت دکھا دو کہ ان کی مقامی زبان میں خطبہ دیا ہو. خطبہ ہمیشہ سے عالم اسلام میں عربی میں ہوتا آ رہا ہے. اب آپ عقلی دلائل دیتے ہو کہ خطبہ تو ایک واض و نصیحت ہے، واض و نصیحت تو اسی زبان میں، یہ عقلی دلائل ہیں. سمجھتے ہو صحابہ تابعین تبع تابعین جو امت چلی آ رہی ہے نا جس ٹریک پر، اس کو فالو کرنے کا حکم ہے. خیر یہ مسئلہ اختلافی ہے، اردو میں بھی دے دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمیں آپ جو سمجھتے ہو نا کہ یہ قرآن و سنت نہیں جانتے، آپ سے الحمدللہ زیادہ جانتے ہیں. تو میں نے جو دعوے کیے نا 3 طلاق 3 ہوتی ہے، خلا دالتی خلا، بالکل 100% جو آج کل جو سیٹ اپ چل رہا ہے کلدہ میں اور عاملوں کے بارے میں، تو یہ بہت سے لوگ میرے خلاف کلپ بازی کر رہے ہیں، پھینک رہا ہے لمبی پھینک نہیں رہے. یہ کانفیڈنٹلی ہم یہ بات کر رہے ہیں. بہت زیادہ ٹائم لے لیا آپ کا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا